فأحیاکم، تم جو ہے نا عدم تھے، تمہارا وجود نہیں تھا، ہم نے تم کو زندگی عطا فرمائی۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ مجھے جو ہے جینے کے لیے اللہ نے مجھے دیکھنے، میری آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے بصارت رکھی، کانوں میں اللہ تعالیٰ نے سماعت رکھی، زبان میں اللہ تعالیٰ نے کلام کی جو ہے طاقت رکھی۔ الغرض یہ ساری چیزیں، یہ میرے پاس جتنی چیزیں ہیں، یہ سب اللہ کے دینے سے مجھے ملی ہے نا؟ میرے پاس ہی نہیں، ہم میں سے ہر ایک کے پاس، ہم میں سے ہر بندے کے پاس جو کچھ ہے، یہ جسمانی اعتبار سے ہمارے پاس جو ہے وہ بھی اللہ کے دینے سے ملا ہے، اور مال کی شکل میں، دولت کی شکل میں، آل و اولاد کی شکل میں، گھر بار کی شکل میں جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمارا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دینے سے ہمیں ملا ہے۔ جب سب کچھ اللہ کے دینے سے ہمیں ملا ہے تو ہمیں بات کس کی سننی چاہیے؟ دینے والے کی بات سننی چاہیے، اور ہمیں یاد کس کو رکھنا چاہیے؟ دینے والے کو یاد رکھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آدمی اگر اپنی ذات کے بارے میں سوچتا رہے کہ میں کچھ نہیں تھا، میرا اپنا کچھ نہیں تھا، سب میرے رب نے مجھے دیا ہے، سب کچھ اسی نے مجھے دیا ہے، اور جن کو نہیں دیا بہت ساری چیزیں، وہ لوگ پریشان ہیں نہیں ہیں؟ بہت سوں کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں مگر دیکھنے کی قوت نہیں دی، زبان ہے مگر بولنے کی طاقت نہیں دی، کان ہے مگر سننے کی جو ہے طاقت اللہ نے ان کو نہیں دی۔ تو جن کو اللہ نے یہ چیزیں نہیں دی وہ ان چیزوں سے محروم ہیں اور پریشان ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا فرمائیں، تو جب یہ سب کچھ ان کے دینے سے مجھے ملا ہے تو مجھے کس کی بات سننی چاہیے؟ انہی کی بات سننی چاہیے جنہوں نے سب کچھ دیا ہے، اور انہی کو یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے سب کچھ دیا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی ان کی بات سننے اور ان کی باتوں پر عمل کرنے میں گزرے گی، اور ہمارا دل ان کی یاد سے آباد رہے گا۔ جس نے دیا ہے اسے یاد رکھنا ہے۔ آدمی دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے، کوئی ایک پیالی چائے پلاتا ہے تو آدمی زندگی بھر اسے یاد رکھتا ہے کہ فلاں نے جو ہے مجھے فلاں وقت چائے پلایا تھا۔ تو جو پروردگار سب کچھ ہمیں دیا ہے، سب کچھ اس کے دینے سے ہمیں ملا ہے، تو ہمارے دل میں اسی کی یاد آباد ہونی چاہیے، ہماری زندگی میں اسی کے احکام پر عمل ہونا چاہیے، اور ہمیں جو ہے اسی کی بندگی کو اختیار کرنی چاہیے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، یاد رکھو، اللہ کی بندگی جس گھڑی ہماری زندگی میں آ گئی، جس گھڑی ہماری زندگی اللہ کی بندگی بن گئی، یاد رکھیے کہ اس گھڑی ہماری زندگی کو زندگی ملے گی، حقیقی معنی میں زندگی ہمیں ملے گی۔ یہ جینا جو ہے نا، اللہ کے حکموں کے بغیر، نبی کے طریقے کے بغیر، اور اسی طرح سے اللہ کی بندگی کے بغیر جو جینا ہے، یہ جینا کوئی جینا نہیں ہے۔ یہ جینا ویسا ہی ہے جیسے کیڑے مکوڑے بھی جی رہے ہیں، جیسے جو ہے نا اور جاندار بھی جو ہے جی رہے ہیں، اور اپنی کھانے پینے کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں۔ یہ جینا بھی اسی طرح کا ہمارا جینا ہوگا اگر ہماری زندگی میں اللہ کی بندگی نہ ہوگی۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، ہماری ساری مشکلات کا حل اللہ کی بندگی ہے۔ اللہ کی بندگی جس دم آئے گی، زندگی میں سکون آئے گا، زندگی میں راحت آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالی مال و دولت کم دے کر بھی اللہ زندگی کا سکون عطا کریں گے۔ زندگی کا سکون مال و دولت کی فراوانی میں نہیں ہے، زندگی کا سکون اللہ کی یاد میں ہے، زندگی کا سکون اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، اور ہماری مائیں بہنیں اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی کے سانچے میں ڈھالو، زندگی کا سکون پاؤ گے۔ ادھر ادھر کی چکریں کاٹنے کا سلسلہ بند ہو جائے گا، بند ہو جائے گا۔ یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی وظیفہ دو، اللہ والوں سے وظیفوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ بھائی سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ اللہ کی بندگی ہے۔ اللہ کی بندگی اختیار کر لینا۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں قرآن میں کہ اگر تم میری بندگی اختیار کرو گے، میں تم کو حقیقی زندگی عطا کروں گا، میں تمہاری پریشانیاں دور کروں گا، تمہاری مشکلات جو ہے وہ میں دور کر دوں گا۔ اور عزیز جو ہمارے بچے ہیں، عزیز طلبہ ہیں، ماشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، میرے عزیز بچوں،
آپ کو بھی یہ مضمون سمجھنا ہے. بچپن سے جو ہے نا بندہ بنتے رہیں گے، یہ عمر میں بندگی کی مشق کرتے رہو گے تو پھر آگے جوان بننے کے بعد، بڑے ہونے کے بعد بھی بندہ بنے رہو گے. ورنہ کیا ہوگا؟ اگر یہ اس عمر میں بندگی کی تربیت اگر حاصل نہیں کرو گے. مدرسہ کیا ہے معلوم؟ مدرسہ دراصل بندگی اختیار کرنے کی تربیت کی جگہ ہے. مدرسے میں حقیقی معنی میں بندہ بنایا جاتا ہے. مدرسوں میں کیا بنایا جاتا ہے؟ بچوں کو حقیقی معنی میں اللہ کا بندہ بنایا جاتا ہے. آپ حافظ بنے، عالم بنے، لیکن سب سے پہلے آپ کے لیے، میرے لیے کیا بننا ہے؟ اللہ کا بندہ بننا ہے. اللہ کا بندہ بننے کے لیے مدرسہ سب سے بہترین جگہ ہے. مدرسے کے معمولات کیسے ہیں؟ نمازوں کی پابندی ہے، ذکر کی پابندی ہے، معمولات کی جو ہے پابندی ہے، اساتذہ کرام کا ادب اور احترام، ان کا کہا ماننا ہے، مدرسے کے قوانین پر چلنا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ بندگی ہی کی تربیت ہے. یہ سب کیا ہے؟ بندگی. آپ کو مدرسے میں استاد کے تابع رہنے کا تابع رہنے کی تربیت دی جا رہی ہے. مدرسے کے ذمہ دار کے تابع رہنے کی تربیت دی جا رہی ہے. اور یہ تابع رہنے کا مزاج بنے گا نا، جیسے استاد کہیں گے میں ویسے عمل کروں گا، میں اپنے استاد کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. یہ مزاج آپ کا بنے گا نا تو پھر آپ کی زندگی میں بندگی آئے گی. اور میرے عزیز بچوں یاد رکھو، بندگی کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ گناہ اور اللہ کی نافرمانی. اللہ کی نافرمانی اور گناہ یہ بندگی کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے. جو بندہ جتنا گناہوں کے راستے پہ چلے گا وہ بندگی کے راستے سے اتنا دور ہوتا جائے گا. اگر اللہ کے بندے، سچے بندے بننا چاہتے ہو تو گناہوں کو چھوڑنا ہے، ہر گناہ کو چھوڑنا ہے. نظر کا گناہ، زبان کا گناہ، آنکھ کا گناہ، ہاتھ اور پیر کا گناہ، ہر گناہ. اور جب آپ بندگی اختیار کر کے گناہوں کو چھوڑو گے تو یہ اللہ کا کلام آسانی کے ساتھ آپ کے سینے میں اترتا چلا جائے گا. یہ اللہ کا پاکیزہ کلام ہے اور پاک سینے میں اللہ تعالیٰ اسے اتارتے ہیں. اگر یہ سینہ پاک نہیں ہوگا، اس میں گناہوں کی غلاظت ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے جو ہے گندے سینے میں اپنے کلام کو جگہ نہیں عطا فرماتے. اس لیے عزیز بچوں، بندگی کی تربیت آپ کو حاصل کرنا ہے. آپ مدرسے کے قوانین کی پابندی کرو گے اور اخلاق جو یہاں سکھائے جاتے ہیں اخلاق سیکھو گے، اپنے اساتذہ کا احترام کرو گے اور ادب کے ساتھ علم حاصل کرو گے. نمازوں کی پابندی اور اپنی زبان کی حفاظت، زبان سے کوئی گندی بات نہ نکلے. جس زبان سے اللہ کا کلام یاد کرتے ہو، اگر اس زبان پر گندی باتیں آئیں، جس کان سے اللہ کا کلام سنتے ہو اس کان میں اگر گندی باتیں پہنچنے لگے، یاد رکھو یہ بہت غلط بات ہوگی. اس سے جو ہے آپ کو بڑا نقصان ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم.